یہ جو ہے اپنا فتنہ الہندوستان، یہ ان کی ایک پریس سٹیٹمنٹ وہ ایشو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وی ایشور انڈیا دیٹ if it makes the final decision to eliminate the terrorist state of Pakistan, PLA along with the entire nation is ready to attack from the western border. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یار تم نے جو اوپر نیچے دائیں بائیں جس کو اکٹھا کرنا ہے کر لو، لیکن ننگے اچھے ہوئے ہیں دونوں سامنے، ایکسپوز بالکل ٹھیک ہوئے دونوں جو ہے نا. یہ فتنہ الہندوستان والے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ فتنہ کس کا ہے؟ ہندوستان کا. ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کا باپ جو ہے نا، باپ کون ہے یہ دیکھ لیں. وہ جو حرام کی اولاد ہے وہ اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ تم یہ کرو ہم یہ کریں گے. آگے دوسرے کو سنیے گا، وہ جو اسلام کا نام نہاد ہے خارجی نور ولی، اس کا ذرا اسلام بھی سن لیجیے گا، آگے آ رہا ہے، سنیں ذرا. موجودہ دور میں امارت اسلامی کی ذوب کی حالت میں کفار سے جو تعاون ہوا ہے یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ معاہدات کفار سے یہ بھی جہاد ہی کا ایک حصہ ہے. اس کو سنیں، رکیں جہاد ہی کا ہے. رکیں. کفار کے ساتھ معاہدہ کرنا اور ایک اسلامی سلطنت پہ حملہ کرنا یہ جہاد ہے ان کا. یہ کون سا اسلام ہے جو خودکشی کی اجازت دیتا ہے، خودکش بمباری کی اجازت دیتا ہے، جو کفار کے ساتھ جو کہتا ہے طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان میں حملہ کرنا یہ اسلام ہے؟ یہ ان کا جہاد ہے. یہ ہے وہ اسٹریٹجک کانسیکوینسز مار کے حق کے کہ ان بغیرتوں کو، ان بے شرموں کو، ان بے حیا لوگوں کو بالکل ایکسپوز کر کے ننگا کر کے کھڑا کر دیا. دی کریڈٹ گوز ٹو دی پیپل آف پاکستان، کریڈٹ گوز ٹو آل آف یو، کہ یہ جو اتنے سالوں سے اس ملک میں لوگوں کو اسلام کے نام پہ بیوقوف بنا رہا تھا، یہ کیسے خود بول رہا ہے. سن لیں، اس کو سمجھ لیں، رجسٹر کر لیں کہ یہ ہے ان کا جہاد، یہ ہے ان کا اسلام. تو کیا یہ ہے خارجی، دائرہ اسلام سے خارج، باہر، جہنم ان کا مقام. اور ان سے لڑنے والی جو فوج ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ترین ہوگی. کون سی فوج لڑ رہی ہے ان سے؟ آپ کی فوج. الحمدللہ. آگے سنیے. اب یہ دیکھیں ہندوستان بیچارے کی ذہنی حالت، یہ ذہنی حالت دیکھیے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود کہہ رہے. ایک پاکستان اور ایک فیلڈ مارشل، یہ میرا خیال ہے دن رات ان کے خواب میں آتے ہیں. They need to grow up. باہر نکلے سے تھوڑا سا. جی پاکستان چودھری بنا بیٹھا ہے، انٹرنیشنل میڈیشن کرا رہا ہے, and India's not even in that building. Don't over exaggerate Pakistan's role in this. The US Vice President Vance is coming for talks to Islamabad. A country like Pakistan is now becoming a part of crucial global decisions. How is Pakistan, which is embroiled in a conflict with Afghanistan, is trying to position itself as the lead mediator? And the External Affairs Minister yesterday has said we are no one. آہا, اور یوکرین میں پاپا وار رکوا رہے تھے تب, تو جب بننے ہوتے ہیں بن جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یوں تو اچھل اچھل کے جا رہے تھے صاحب, پاپا وار رکوائیں گے یوکرین میں. India, in some way, over the last few years, most of all, has completely lost its way diplomatically within the region. And it's very hard to see how it can get back on track. دیکھیے, سوال میرے من میں تو یہ گونجتا ہے کہ ہم نے آپریشن سندور کے نام پہ کیا کیا کھویا. پایا تو ہم نے کچھ بھی نہیں. ودیشوں میں ہماری ناک کٹی. آپریشن سندور کی وجہ سے آج کی تاریخ میں پاکستان دوسروں کا ڈیئر فرینڈ بن گیا ہے, انڈیا الگ تھلگ پڑ گیا ہے, ہمارا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں. Let me caution them all. In the words of our great guides, there is no power on earth which can
پاکستان ہمیشہ زندہ باد. So this is, I've just taken you a time journey of this 1 year, what our dear neighbor is doing. So that we can see where we are post 1 year. And what are we doing? کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ آپ کو میں 4 کلپس دکھاؤں گا. دی فرسٹ از دی آپریشنل پریپیئرڈنس کہ مئی 2025 میں ہم کہاں تھے. اگر آپ کو یاد ہو 11 مئی کی رات کو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی آئی ایس پی آر میں, یاد ہے آپ کو؟ اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مارکہ حق میں آپ نے دیکھا ہے یہ 10-15% ہے آف آر اوور آل پاور پوٹینشیل. وی ہیو جسٹ شون اے گلمپس.